علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درے رسول کبھی نہیں دیکھا درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے کہا خدا شفاعت کی بات محشر میں
کہا خدا نے شفاعت کی بات معاشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے مدینے جا کے نکلنا شہر سے باہر تو یہ شعر پڑھتے ہیں تو وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب چاہتے تھے مدینہ منورہ پہنچ جاتے تھے. اب اتنی پابندیاں یہ کرونا کی وجہ سے لگ گئی ہیں کہ کتنے عاشق تڑپ رہے ہیں مدینہ جانے کے لیے. اور یہ شعر ہو جا کے اب ان کے سامنے پڑھا جائے تو واقعی وہ ایسا ہی کہے گا. مدینے جا کے نکلنا شہر سے باہر مدینے جا کے نکلنا شہر سے باہر خدا نہ واسطہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ واسطہ یہ زندگی وفا نہ کرے. اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں جس کو قیدی بنا لیا گیا ہو اور وہ مدینے میں رہ رہا ہو. حدیث صاحب کہہ رہے ہیں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر وہ رہائی کی دعا نہ کرے
ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو عجیب شعور نعت بھی ہو زبان بھی ہو ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں بلا کسی تاخیر کے آپ کا خطاب شروع ہو جا رہا ہے وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئے آج انشاءاللہ العزیز طہارت کے عنوان سے گفتگو فرمائیں گے وہ حضرات جو حضرت کی گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئے نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پر مانتے ہیں رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين قرآن عظیم کی دو مقامات سے میں نے کچھ حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر فقط اپنی عبادت کے لیے الا لیعبدون اب عبادت جو ہے اس کا مفہوم بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق خود کو ڈھال لینا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جس سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جانا یہ عبادت کا مفہوم ہے لہٰذا یہ پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں مسجد میں آ کر کچھ لمحات اللہ کی یاد میں گزارنا یہ عبادت ہے وہیں آپس کے معاملات خرید و فروخت
شادی بیاہ وغیرہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادات ہو سکتی ہیں اگر ان کو شریعت کے موافق کیا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت دو طرح کی ہے، ایک خالص وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے، اور یہ 5 عبادات 4 عبادتیں ہیں۔ پہلی تو خیر ایمان لانا سب سے پہلے لازم و ضروری، اور پھر اس ایمان کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ عبادات ہیں جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے تعلق۔ دوسرا وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے کہ جس میں بندے کا بندے سے تعلق ہوتا ہے، جیسے خرید و فروخت ہے، شراکت داری ہے، اجارہ ہے یعنی ملازمت کرنا، مزدوری پہ کسی کا کام کرنا۔ اسی طرح سے نکاح بھی 2 افراد کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح اولاد اور والدین کا تعلق یہ بھی معاملے میں آتا ہے، زوجین کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم یہ بھی معاملے کا حصہ ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد پر کیا فرائض ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں جس میں بندہ آپس کے اپنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بظاہر اس میں غالب پہلو بندوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ کاروبار کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کے موافق ڈھال لے تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر شریعت کے تقاضوں کا لحاظ نہیں رکھے گا تو گناہ ہے اور پھر وہ باعث عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ جو عبادات، جو تعلق، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پر اس طرح لازم کی کہ اس میں بندے اور رب ہی کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ بندوں کے آپس کے معاملات بھی عبادت ہیں، اور ان سب کو شریعت کے موافق کرنا لازم و ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد حیات کو بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کاروبار جب شریعت کے حکم کے موافق ہو جائے گا تو وہ بھی عبادت قرار پائے گا۔ القاسم حبیب اللہ، یہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ایماندار تاجر میدان محشر میں صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، تو یہ انسان کو مانگنے سے بچاتا ہے، وہ باوقار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور کسی کے مال کو چوری کرنے یا ظلم غصب کرنے سے بچاتا ہے، کہ جب آپ کے پاس سرمایہ ہوگا، مال ہوگا اپنا، تو پھر آپ کسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ تو ساری زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عبادت بنا دیا کہ شریعت کے حکم کے موافق ہوگی تو وہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی، اور اگر مخالفت ہوئی تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محنتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن حرام رزق خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گوشت حرام رزق سے پیدا ہوا وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے۔ تو اس لیے اپنی تمام تر زندگی کو شریعت کے موافق کرنا ہی زندگی کا حاصل ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے آیت پاک میں ذکر فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب دوسری بات یہ کہ جہاں یہ 2 اقسام ہو گئی عبادت کی، کہ ایک بندے اور رب کا تعلق ہے، اور ایک بندے اور بندے کا تعلق ہے جس کو معاملہ کہتے ہیں، اور عبادت جو ہے وہ کبھی بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ بغیر علم کے تو دنیاوی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی، دکان پہ میں کام سیکھنے جا رہا ہوں تو پہلے اس کام کا علم حاصل کیا جاتا ہے، مہارت حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی کام اگر آپ مکمل طریقے سے مہارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے احکام کو پورا کرنا بغیر علم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے ساری تمام تر توجہ دیگر علوم کی طرف تو دی، لیکن دنیاوی دینی علوم
عبادت سے متعلق علوم، معاملات سے متعلق علوم گویا کہ ہماری ترجیح کا کبھی حصہ رہتے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بعض اوقات ایسے سادہ سے کوشچن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اس عمر کے آدمی کو تو آگے دوسروں کو یہ آسان مسائل سکھانے چاہیے، اور علماء کے پاس تو بہت زیادہ پیچیدہ قسم کے مسائل لے کر جانے چاہیے کہ یہ تو وہ ضروری باتیں ہیں جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کو طہارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، نماز کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، دیگر مفسدات وغیرہ ہیں۔ تو اگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے تو اس کی عبادت کا کیا حال ہے؟ تو بغیر علم کے کی گئی عبادت انتہائی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کے لیے علم انتہائی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقصد اور تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی رہا کہ یہ لوگ، یہ نفوس قدسیہ تشریف لائے، انہوں نے علم تقسیم کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر یہ تشریف لے گئے۔ تو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ خود تو ہدایت پر تھے، ہدایت تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو کیا اس لیے آئے تھے کہ وہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کو ایک بند کر کے الماری میں رکھ دیں اور چابی نیٹی جیٹی میں پھینک دیں کہ بعد میں اس کتاب کو کبھی دیکھنا ہی نہیں؟ تو پھر اس ہدایت سے کیا حصہ حاصل کیا؟ وہ نبی جو ہمیں ہدایت دے کر چلے گئے، اگر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے وقت ہی صرف نہیں کیا، تو پھر ان انبیاء کے آنے کا مقصد اور کیا تھا؟ وہ تو پہلے سے ہدایت پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھیجی تو بھیجی کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے بھیجی کہ میرے بندوں کا تعلق مجھ سے استوار ہو جائے، اور اس کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں اور وہ اس طریقے سے کی جائیں گی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ بالکل ہماری توجہ ان چیزوں کی جانب ہوتی ہی نہیں ہے، اور ساری زندگی کے 50 برس گزر گئے، لیکن بنیادی ضروری علوم مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ساری چالاکیاں اس کو ساری آتی ہیں، کاروباری چالاکیاں آتی ہیں، باقی جج بن جاتا ہے فیصلوں میں، لیکن نہیں آتا تو اس کو دین کا علم معلوم نہیں ہے، دین کی بنیادی باتوں کا اس کو نہ عقیدے کا علم ہے، نہ عبادات کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں، نہ ہی معاملات جانتا ہے، اور نہ ہی گناہوں کی معرفت ہے اسے۔ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ تو سب کو معلوم ہوتے ہیں، جھوٹ برا ہے، زنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان جب تک اس کو سیکھے نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جیسے انگلی میں بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے، ہلکا سا خون نکلا اتنا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو یہ موصوف منہ میں ڈال کے اس کو ڈراکولا بن کے پی جاتا ہے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا، میتا والدم ولحم الخنزیر، آگے الى آخر الآیہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردار خون اور سور کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا۔ تو بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے، یہ بالکل پیشاب کی طرح ہے، اور یہ موصوف جو ہے آرام سے اس کو پی رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خون ضائع ہو جائے گا تو اس کی پتہ نہیں کتنی توانائی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ حرام، اور اس طرح سے یہ ایسی چیز ہے جیسے پیشاب پی رہا ہے، لیکن علم نہیں ہے تو گناہ کبیرہ کر بھی رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں۔ تو جب تک علم حاصل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی، انسان پاک اور ستھرا نہیں ہو سکتا، اور جب پاک اور ستھرا نہیں ہو سکتا باطنی اور ظاہری اعتبار سے، تو اس پاک ذات کے قریب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پاک ہے، ستھرا ہے، اور وہ ستھروں کو پاکیزہ کو قریب کرتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ علم کی طرف توجہ کی جائے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس آیت مقدسہ کے تحت کلام کیا تھا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو اس حال میں کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے فی نفس ہی پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص نیت کرے یا نہ کرے، وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پانی اپنا کام کرے گا، اور جتنا ہاتھ یا جتنا جسم کا عضو پانی میں جائے گا، پانی اس سے نجاست کو لے کر چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ وضو میں نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن نیت طہارت کی کریں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ برسات میں اگر کوئی شخص نکلا ہوا ہے، بے وضو تھا، لیکن اعضاء وضو سے پانی بہہ گیا، اس کی نیت وضو کی نہیں تھی لیکن اس کا وضو ہو گیا، وہ فوراً نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔
تالاب کے پاس کھڑا تھا، کسی نے دھکا دے دیا، پورا ہی ڈوب گیا، پھر نکل آیا باہر، وضو ہو گیا اس کا، اگرچہ نیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا، اس آیت میں فرما رہا ہے۔ اور آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی اپنا کام کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس میں یہ صفت رکھی ہے۔ جیسے اللہ نے آگ میں جلانے کی صفت رکھی ہے، اب آپ جلنے کی نیت کریں یا نہ کریں، جلیں گے یا نہیں جلیں گے؟ جل جائیں گے، تو آگ اپنا کام کرے گی۔ اسی طرح اللہ نے پانی میں پاک کرنے کی صفت پیدا فرمائی، لہٰذا کوئی پاکی کی نیت کرے یا نہ کرے وہ پاک کرے گی، لیکن مٹی کو گندا کرنے والا بنایا ہے۔ تو اب تیمم کی کریں گے تو نیت کرنا ضروری ہوگا کہ اب جو مٹی میں اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر مل رہا ہوں، طہارت کے حصول کے لیے مل رہا ہوں، لہٰذا تیمم میں نیت فرض ہے، فرق ہے دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا۔ طہارت بنیاد ہے، یعنی جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں نماز کو بہت زیادہ بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ 5 بار اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ یہ تنگ تو نہیں ہو رہا، بیزار تو نہیں ہو رہا، خوشی سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ تھا، جب یہ وقفے میں تھا تو جتنی توجہ کے ساتھ دنیا میں مشغول تھا، اب یہاں اسی توجہ کے ساتھ مشغولیت ہے یا نہیں ہے کہ وہاں زیادہ تھی یہاں کم ہے، بلکہ اللہ کا حق زیادہ ہے۔ اور میں نے یہ بھی پہلے عرض کیا تھا کہ یہ یہاں مشغول نہیں ہوتا، وہاں بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے، پوری توجہ صرف بھی کرے گا اور کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن یہاں توجہ اپنی طرف سے بھی ادھر ادھر دنیا کے حساب کتاب بھی کر رہا ہوگا، اور شیطان اور نفس جو وسوسے ڈالے گا اس کو بھی جگہ دے گا، اس کو بھی قبول کرے گا۔ تو یہ فرق کیوں؟ اگر اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ میرے مسئلے حل کرتی ہے، مجھے راحت پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جواب اس کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ اس دولت کے اندر تیرے مسائل حل کرنے کی قدرت اور طاقت کس نے پیدا کی ہے؟ تو اس عقلی دلیل کی روشنی میں بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں زیادہ توجہ بنتی ہے، اور اس کی طرف خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہونا بنتا ہے۔ تو بہرحال عبادت، اللہ کی جو نماز ہے یہ اہم العبادات ہے، اور اہم العبادات اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک طہارت حاصل نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے طہارت کی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، اور جب تک کنجی اور چابی نہ ہو تب تک تالا کھلتا نہیں۔ تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، تو پانی کے اقسام کو جاننا ضروری ہے۔ کون کون سی نجاست، کتنی اقسام ہیں نجاست کی، کس کا حکم سخت ہے، کس کا حکم ہلکا ہے، اور نجاستوں کو جاننا ضروری ہے، اور کتنی مقدار ہو تو شریعت سختی کرتی ہے کہ اس نجاست کو دور کرنا لازم اور ضروری ہے، بغیر دور کیے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض نجاستیں ایسی ہیں کہ بہت زیادہ لگ جائیں تب شریعت حکم دیتی ہے کہ اب اس کو ہٹاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو جب تک یہ ہم جانیں گے نہیں تب تک ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ اتنی محنتیں جو ہو رہی ہیں اس کا حاصل کیا ہوگا؟ خطرے میں ہے عبادت۔ ہم کاپی پیسٹ کرنے کے عادی ہیں، کسی کو دیکھا کاپی کیا اور ہم بھی ایسے ہی کر لیں گے، ایسے رکوع کر رہے تھے بابا جی، ایسے نماز پڑھ رہے تھے، وضو میں یہ 3 بار یوں پانی ڈالیں گے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی بزرگ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بچہ بھی کاپی کر رہا ہے۔ دین کے معاملے میں کاپی پیسٹ چلاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی ڈاکٹر کو آپریشن کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر کسی اپنے کا آپریشن اس طرح کاپی پیسٹ کر کے کرتے ہیں؟ بندہ ہی مر جائے گا بھائی۔ صحیح طریقے سے مہارت حاصل کرو پھر کرو۔ اسی طرح سے علم دین حاصل کیے بغیر ہماری عبادات انتہائی خطرے میں ہوتی ہیں، کاپی پیسٹ پہ کام نہیں چلتا۔ طہارت کے معاملے میں جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، پانی جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک پانی جاری پانی ہوتا ہے اور ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے برتنوں میں پانی ہوتا ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جو جاری ہوتا ہے، کہ جاری کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس میں تنکا رکھیں تو پانی اس کو بہا کر لے جائے، اس کو جاری پانی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا دریا بھی ہو سکتا ہے،
ایک بہت بڑی نہر بھی ہو سکتی ہے، اور ایک چھوٹی سی پتلی سی نالی بھی ہو سکتی ہے کہ شفاف پانی، پاک پانی آ رہا ہے اور تیزی سے بہہ رہا ہے کہ اس میں آپ تنکا رکھو تو اس کو بہا کر لے جائے۔ جیسے آپ اب کنٹری میں گھومنے کے لیے جائیں، وہاں آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے چشمے ہوتے ہیں اور پانی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے، تو بہت بڑا دریا نہیں ہوتا، تو یہ جاری پانی کہلاتا ہے۔ تو پانی دو طرح کے ہیں، ایک جاری پانی ہوتا ہے اور ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے۔ پھر یہ ٹھہرا ہوا پانی جو ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کہ ایک بہت کثیر ہوتا ہے اور ایک قلیل ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی بھی ٹھہرا ہوا پانی ہے، یہ جاری نہیں ہے، یہ ایک گڑھے میں ہے، بہت بڑے گڑھے کے اندر ہے اور بس ہوا سے یہ موجیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہہ نہیں رہا، یہ ایک پانی دوسری جگہ چلا نہیں جاتا، یہ کھڑا ہوا ہے پانی، یہ ٹھہرا ہوا پانی۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک برتن میں ایک پانی ہے گھر میں، یہ بھی ٹھہرا ہوا ہے لیکن قلیل ہے، سمندر کا پانی بھی ٹھہرا ہوا ہے لیکن کثیر ہے، اور ایک جاری پانی ہے جو آ رہا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب اس میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہونا چاہیے؟ کیا سب کا ایک حکم ہونا چاہیے؟ بالٹی کے پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن سمندر میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے گا ناپاک قرار دیں گے اس کو؟ پھر تو بہت بڑے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے تو اس میں کچھ نہ کچھ کارروائی کر دی ہوگی، تو یہ تو پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بہتا ہوا جاری پانی ہے اس میں ایک پیشاب کا قطرہ گر جائے تو کیا وہ سارا دریا ناپاک ہو جائے گا؟ اس کا مطلب نجاست کے گرنے کے بعد حکم ناپاکی کا آئے گا یا نہیں آئے گا، اس میں پانی کو دیکھا جائے گا کہ پانی کتنا ہے۔ اگر پانی قلیل ہے، یعنی جس جگہ پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 100 ہاتھ یعنی 225 اسکوائر فٹ اگر ہے تو یہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی کہلاتا ہے۔ اور اگر اس سے چھوٹا حوض ہے، جیسے ہمارے بلڈنگوں پہ اوپر ٹنکیاں بنی ہوتی ہیں، یہ 100 ہاتھ نہیں ہوتی ہیں، 225 اسکوائر فٹ کی نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ ٹھہرا ہوا ہے اور قلیل پانی ہے۔ یہ اسی طرح سے جیسے ہمارے گھر کے برتنوں میں موجود پانی۔ تو اب یہ جب نجاست، جو ایسی نجاست جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، جس کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ نجاست اگر اس ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں گر جائے تو نجاست کے گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نجاست کے گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کون سا پانی؟ جو ٹھہرا ہوا ہے اور جس جگہ میں ہے وہ 225 اسکوائر فٹ نہیں ہے، اس کو کہیں گے ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں نجاست گرتے ہی پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا جی، ٹھہرا ہوا کثیر پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ جو 225 اسکوائر فٹ کا ایک بڑا تالاب، حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے مساجد میں، جیسے میمن مسجد میں بھی بنا ہوا، تو اس میں بے وضو ہاتھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور سب چل رہا ہوتا ہے، پھر یہ پانی کا کیا حکم ہے اسے وضو غسل کا؟ تو یہ 225 اسکوائر فٹ یا اس سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ ٹھہرا ہوا کثیر پانی ہے۔ ٹھہرے ہوئے کثیر پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں نجاست گرے تو گرتے ہی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ دو چیزیں چاہیے، نجاست گرے اور نجاست کا اثر اس پانی میں ظاہر ہو، نجاست کا رنگ یا نجاست کی بو یا پانی میں نجاست کا ذائقہ محسوس ہو، تب وہ پانی ناپاک قرار دیا جائے گا، ورنہ نجاست کے گرنے کے باوجود وہ پانی ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے اور وضو اور غسل کے لائق ہے۔ اسی طرح جو جاری پانی ہے اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ نجاست گرنے سے ہی ناپاک نہیں ہوگا۔ پورا اتنا بڑا دریا ہے، ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا کیا ناپاک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ نجاست گرے اور نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو تو یہ ناپاک ورنہ پاک قرار دیا جائے گا۔ اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ آپ کسی دریا پہ وضو کر رہے ہیں اور تھوڑی دور جو ہے ایک مرا ہوا گدھا دریا میں پڑا ہوا ہے، اس سے اوپر سے پانی ہو کے آپ تک آ رہا ہے اور آپ ماشاءاللہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس کے پانی سے، تو یہ وضو اور غسل وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیں یہ پانی کون سا ہے؟ جاری پانی ہے، اس میں یہ مردہ پڑا ہے، نجاست تو ہے، لیکن کیا نجاست کا اثر کوئی پانی میں ظاہر ہوگا اتنے کثیر پانی میں؟ نہیں۔ تو اگر نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو یہ پانی پاک ہے اور وضو اور غسل کے قابل ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست کا اثر قبول کرنے کے اعتبار سے پانی دو طرح کے ہیں. ایک وہ پانی ہے کہ نجاست گرتے ہی پانی ناپاک ہو جائے گا، اور دوسرا نجاست گرے اور پھر نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو تو ناپاک ہوگا ورنہ پاک قرار دیا جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ نجاست گرتے ہی ناپاک قرار دیا جائے. یہ کون سا پانی ہے؟ ٹھہرا ہوا قلیل پانی، کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 225 اسکوائر فٹ ہو تو یہ قلیل پانی. اب آپ چھت کے ٹینک کا مسئلہ لے لیں، اس میں کوئی نجاست گر گئی تو کیا حکم ہوگا؟ نجاست گرتے ہی ناپاک قرار دیا جائے گا. ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ٹینک بلڈنگز میں بنے ہوتے ہیں، پہلے نیچے پانی بھرتا ہے پھر اس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی 225 اسکوائر فٹ جتنا بڑا نہیں ہوتا. اگر اس میں کوئی نجاست گر جائے تو گرتے ہی حکم آ جائے گا ناپاکی کا. لیکن اگر بہت بڑا ہے 225 اسکوائر فٹ یا اس سے بڑا حوض ہے یا ٹینک ہے تو نجاست گرتے ہی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ نجاست گرے پھر نجاست کا اثر ظاہر ہو تو ناپاک ورنہ یہ پاک قرار دیا جائے گا. تو اس تفصیل کو یاد رکھنا لازم اور ضروری ہے. یہ میں نے وہ اس نجاست کے بارے میں بتایا کہ جس کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، جو نظر آتی ہے، جس کی کوئی بو وغیرہ رنگ وغیرہ ہوتا ہے، جس کا کوئی ذائقہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ اس نجاست کی بات ہو رہی ہے. اور اس نجاست کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں. اور ایک وہ نجاست ہے جو نظر نہیں آتی ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. جیسے بے وضو ہونا. بے وضو ہونے، جو شخص بے وضو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب شریعت اس کو پاک نہیں مان رہی ہے. کیوں نہیں مان رہی ہے؟ کہ یہ بے وضو پن اس پر طاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وضو پن ایک نجاست ہے. اسی طرح جس پر غسل واجب ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ تم پر نجاست ہے. بندہ کہتا ہے کہاں نظر تو نہیں آ رہی، تو شریعت کہتی ہے ہم حکم دے رہے ہیں نا، تو بس ہمارے حکم کی وجہ سے یہ نجاست ہے. تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن شریعت نے حکم دیا ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں. یہ شریعت کے حکم دینے کی وجہ سے نجاست ہے. اور یہ دو نجاستیں ہیں، ایک حدث اصغر کہلاتا ہے جس کو بے وضو پن کہتے ہیں، اور ایک حدث اکبر، یعنی جب یہ حدث طاری ہوتا ہے تو بندہ بے وضو ہو جاتا ہے. اور جب غسل واجب کرنے والی چیز پائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں حدث اکبر پایا گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ غسل لازم ہو گیا. تو جب بندہ بے وضو ہوتا ہے تو یہ نجاست کب دور ہوگی؟ جب وضو کر لیں گے تو یہ نجاست چلی جائے گی. اور غسل واجب ہے تو غسل کر لیں گے تو وہ نجاست دور ہو جائے گی. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب نظر آنے والی نجاست کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پانی میں مل جائے تو پانی کا کیا حکم ہے؟ تو ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں گرتے ہی ناپاکی کا حکم لگا دیتے ہیں، اور ٹھہرے ہوئے کثیر اور جاری پانی میں گرنے کے بعد نجاست کا اثر ظاہر ہو تو ناپاک اور ناپاک قرار دیا جاتا ہے. اب یہ نجاست جو نظر ہی نہیں آتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس نے پانی میں بے دھلا ہاتھ ڈال دیا بغیر وضو والا، تو اس سے نجاست تو اتر گئی اور پانی میں چلی گئی، لیکن یہ نجاست نظر تو نہیں آتی. اب یہ پانی ناپاک ہوا یا کیا ہوا؟ کیا اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پانی ٹھہرا ہوا قلیل ہے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا. ہاں اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں، اس سے برتن دھو سکتے ہیں، گھر کی صفائی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وضو اور غسل اس سے نہیں ہو سکتا. لیکن ٹھہرا ہوا کثیر اور جاری پانی میں جب بندہ بے دھلا ہوا ہاتھ ڈال دے گا تو اس میں دو چیزیں چاہیے تھی، نجاست ملے، دوسرا نجاست کا اثر بھی ظاہر ہو. اب یہ نجاست ایسی ہے کہ ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہے کہ شریعت نے کہا تم بے وضو ہو، تمہارے ہاتھ پر نجاست حکمیہ لگی ہوئی ہے. اب دریا میں یہ بے دھلا ہوا ہاتھ ڈال دیا تو نجاست تو ملی، لیکن اس نجاست خود نظر نہیں آتی تو اس کا اثر کہاں سے نظر آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جاری پانی ہے اور جو ٹھہرا ہوا کثیر پانی ہے وہ کبھی بھی مستعمل نہیں ہوتا،
یعنی سمندر میں آپ غسل واجب ہے، سمندر میں چھلانگ لگا لی، بندہ پاک ہو جائے گا، پانی بھی پاک ہی رہے گا اور وضو اور غسل کے لائق ہی رہے گا۔ اسی طرح دریا ہے، دریا میں بے وضو بندے نے چھلانگ لگا لی، اس کا وضو ہو گیا اور وہ پانی بھی پاک رہا۔ جاری پانی اور ٹھہرا ہوا کثیر پانی کبھی بھی مستعمل نہیں ہوتا، اس پہ نجاست حکمیہ اثر نہیں کرتی ہے۔ ہاں جو ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے اس میں بے دلہ ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ تفصیل جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پانیوں کی کتنی اقسام ہیں۔ ایک ٹھہرا ہوا ہے، ایک جاری پانی ہے، پھر ٹھہرے ہوئے میں دو قسمیں ہیں، ایک ٹھہرا ہوا کثیر ہے اور ٹھہرا ہوا قلیل ہے۔ ٹھہرے ہوئے قلیل کا حکم جدا ہے کہ نجاست گرتے ہی اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور ٹھہرا ہوا کثیر اور جاری پانی یہ دونوں ایک جیسے ہیں کہ نجاست گرے اور اثر بھی ظاہر ہو تو حکم کو قبول کرتا ہے، ورنہ ناپاکی کے حکم کو قبول نہیں کرتا۔ تو جو نجاست حکمی کی وجہ سے ہم پر جو وضو اور غسل لازم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کثیر پانی جو ہے وہ کبھی بھی مستعمل، آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ جاری پانی اور ٹھہرا ہوا کثیر پانی کبھی بھی غیر مستعمل نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہے حکمی نجاست کی وجہ سے۔ لیکن یہ ٹھہرا ہوا قلیل پانی جو ہوتا ہے اس میں بے دلہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ ہاں ایسا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو ٹوٹ گیا اور پھر اس نے ہاتھ دھو لیے تھے، صرف ہاتھ دھوئے تھے، پورا وضو نہیں کیا تھا، اور اب جتنا ہاتھ دھویا ہے اتنا ہی پانی میں ڈالا تو یہ پانی اب بھی پاک ہے کیونکہ دھلا ہوا ہاتھ ڈالا، بے دھلا ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہاں یہاں تک دھویا تھا اور ہاتھ یہاں تک ڈال لیا تو اب یہاں کی نجاست حکمیہ اتر کر اس پانی میں شامل ہو گئی اور وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس ٹھہرے ہوئے تھوڑے پانی میں بے دھلا ہاتھ ڈال دیا، وضو غسل کے قابل نہیں رہا، اگر اس کو وضو اور غسل کے قابل بنانا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں اتنا پانی ڈالیں اوپر سے کہ یہ پورا برتن بھر جائے اور تھوڑا سا پانی گرنے لگ جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، پھر وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا، پھر اس کا مستعمل ہونا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے میں نے پانی کی اقسام بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دی، اور نجاست کا اثر قبول کرنے کے اعتبار سے بھی آپ کو یہ بتا دیا کہ جو نجاست ہم دیکھ سکتے ہیں، نجاست حقیقیہ، وہ جب پانی میں گرے گی، ٹھہرے ہوئے قلیل پانی میں گرے گی، گرتے ہی ناپاک، اور کثیر پانی میں، ٹھہرے ہوئے کثیر یا جاری پانی میں گرے گی تو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، نجاست گری اور اس نجاست کا اثر پانی میں ظاہر ہوا تو ناپاک، ورنہ نجاست کے ملنے کے باوجود وہ پانی پاک رہتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ نجاست کی دو قسمیں، ایک حقیقی اور حکمی۔ حقیقی نجاست دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ اور دوسرے کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جب کسی چیز کی دو قسمیں ہوں تو آپ ایک یاد کر لیں، دوسرا اس کی ضد ہوگا، اپوزٹ ہوگا۔ تو نجاست غلیظہ کا وہ نجاست ہوتی ہے جس کا حکم سخت ہو، تو اب خفیفہ کی تعریف کیا بنے گی؟ یہ وہ نجاست ہوگی کہ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہو۔ جس نجاست کا حکم سخت ہے وہ نجاست غلیظہ، اور جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے اس کا حکم اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی نجاست غلیظہ ہے اور کون کون سی نجاست خفیفہ ہے؟ تو نجاست خفیفہ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے وہ صرف دو نجاستیں ہیں، حلال جانور کا پیشاب اور اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ حلال جانور جیسے جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے، بکری، دمبا وغیرہ، ہرن ہے، یہ بھی حلال جانور ہے۔ تو حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی شریعت نے اس کا حکم ہلکا رکھا ہے۔ جب بہت زیادہ لگ جائے گا تب شریعت کہے گی کہ بھائی اب بہت زیادہ لگ گیا ہے، اب اس کو دور کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی، کم میں نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اونچا اڑنے والے پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اس میں پاک بھی ہوتی ہے لیکن میں بھی آپ کو نجاست خفیفہ ہی بتا رہا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بقرعید کے دنوں میں جب ہم جانور لے کر آتے ہیں اور اس کو چارہ وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے
اس نے پیشاب کر دیا اور کپڑوں پہ چھینٹے آ گئے، اب نماز پڑھنے جانا ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ نجاست خفیفہ ہے، جب بہت زیادہ لگے گی تب شریعت حکم دے گی کہ اس کو دور کرو، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اب یہ معلوم ہوگا تو بندہ پریشان نہیں ہوگا نا، پتہ چلا وہ جماعت ہی چلی گئی، واجب ترک ہو گیا، اس کو دھونے کے چکر میں اس کو دھونا شریعت مطالبہ ہی نہیں کر رہی تھی، اب لا علمی کی وجہ سے جماعت ترک کر دی جو واجب تھا، اور یہ متقی ہے بھائی، یہ بہت متقی ہے، اس نے اس کو دھونے کے لیے جماعت چھوڑ دی اور یہ پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، گہرائی میں مت جاؤ ورنہ پھنس جاؤ گے، گہرائی میں نہیں جائے گا تب پھنسے گا، کیونکہ اگر کسی شخص کو علم ہے اور علم ہونے کے باوجود اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ایک گناہ، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ جا کر کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو 2 سزائیں ملیں گی، سیکھا کیوں نہیں، اس کی سزا اور جو غلطی کی ہے اس کی سزا۔ تو جو نہیں سیکھتا وہ دوہرا مجرم ہے، اس کو ڈبل سزا ملے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ سیکھو ہی نہ، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دین کو ایک الماری میں کتب کو بند کر کے رکھ دو اور اس کی طرف نظر ہی نہ کرو۔ تو اصل اس میں سیکھنا لازم اور ضروری ہے، جب ہم نہیں سیکھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نجاست خفیفہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز، ہاں اس کا دور کرنا سنت کریمہ ہے، تو ایک طرف جماعت ہوگی اور دوسری طرف سنت ہوگی، تو کس چیز کو ترجیح دو گے؟ کیونکہ واجب بھی حضور کی سنت ہی ہے نا، اور اس کی دلیل پختہ ہوتی ہے، لہٰذا عمل کے اعتبار سے اس کا مطالبہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سنت مبارکہ جو ہے اس کا مطالبہ واجب کے مقابلے میں کم شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی فرض بھی نبی کریم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ حضور فرائض ادا فرماتے تھے یا نہیں؟ تو حضور کے ادا کرنے کے اعتبار سے وہ سنت بھی ہے، لیکن وہ فرض بھی ہے، تو حضور ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں۔ تو جب اعلیٰ اور اس کے مقابل میں دلیل جو کمزور ہوتی ہے اس کے اعتبار سے، یعنی فرض اور واجب مقابل ہوگا تو کس کو ترجیح ہوگی؟ فرض کو۔ واجب اور سنت مقابل ہوگی تو واجب کو۔ تو اب اس کو علم ہوتا تو یہ واجب کو پورا کر لیتا، سنت کی وجہ سے واجب کو ترک نہ کرتا، اور واجب کو جان بوجھ کے ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے، اور ترک کی عادت بنا لینا بغیر توبہ کے یہ صغیرہ کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے معاذ اللہ ہوتا رہے، یہ تو پتہ چلے گا کہ جب دم نکلے گا تو ساری مستی نکل جائے گی، لیکن ایک وہ طبقہ ہے کہ جو دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے، تو وہ محنت کے باوجود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اس کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نجاست، میں نے آپ کو نجاست خفیفہ بتا دی، اب اس کا کتنی لگے تو ہمیں دور کرنی ہوگی یہ حکم بھی بتا دیتا ہوں کہ جس مقام پر لگے اس کے چوتھائی کو اگر گھیر لے تو دور کرنا ہوگا۔ جیسے آستین پر گائے کا پیشاب لگ گیا، تو اب یہ آستین کے 4 حصے آپ اندازن کر لیں، تو اب یہ اتنا حصہ بن رہا ہے، ایک حصہ، اگر اس کو پورا یہ سن گیا، پورا بھر گیا اس پیشاب سے، تب شریعت مطالبہ کرے گی کہ اب بہت زیادہ ہو گیا، کہ جس مقام پر لگا ہے اس کے چوتھائی کو گھیر لیا، اب پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس چوتھائی سے کم لگا ہے تو نماز ہو جائے گی، پاک کرنا سنت کریمہ ہے، پاک کریں گے تو سنت ادا کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ دامن میں لگا ہے تو دامن کے اندازے سے 4 حصے کر لیں، اور ایک ہی پورے حصے کو گھیر لیا ہے، اتنا پیشاب لگ گیا گائے کا یا حلال جانور کا، تو پھر پاک کرنا ضروری ہوگا، ورنہ اس کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی۔ اور پرندے کی بیٹ کتنی ہوتی ہے؟ وہ تو اتنی بہت کم ہوتی ہے، ہاں پورا جھنڈ ہی آپ پر سے گزر جائے اور سب کو ایک ہی وقت میں کارروائی کرنی ہے، الگ بات ہے کہ پورا چوتھائی کے پھر پورا بندہ ہی نہا جائے اس بیٹ پہ، تو پھر تو پورا غسل ہی کرنا پڑے گا۔ تو بیٹ تو ہوتی ہی بہت کم ہے، تو وہ چوتھائی کسی جگہ کے کسی حصے کے چوتھائی حصے کو گھیر ہی نہیں سکتی، لیکن بالفرض اگر گھیر لیا کہ کوئی چھوٹا حصہ ہے، کالر ہے، تو یہ پورے کالر کو لے لیا، اس کے 4 ٹکڑے کر لیے، اس کے کسی ایک حصے کو چوتھائی کو گھیر لیا، تو پھر پاک کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس لیے اب جو نجاست خفیفہ ہے اس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے، جس مقام پر، اور یہ 2 نجاستیں ہیں، حلال جانور کا پیشاب اور اونچا اڑنے والی پرندوں کی بیٹ، یہ جس جگہ پر لگے گی اگر اس کے چوتھائی حصے کو گھیر لے گی تو پاک کرنا لازم ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ادا ہو جائے گی، فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اب آخری چند منٹ میں نجاست غلیظہ کے بارے میں بتا دوں کہ
اس کا بقیہ حصہ میں انشاءاللہ نجاست غلیظہ کی تفصیل اگلے ہفتے کر دوں گا، تاکہ ایک چیپٹر یہ نجاستوں کے باب میں بالکل مکمل معلومات آپ تک پہنچ جائے۔ نجاست حقیقیہ جس کو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں، چھو سکیں، اس کی کوئی بو وغیرہ ہو، اس کا ذائقہ وغیرہ ہو، نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے۔ اور اس میں غلیظہ جس کا حکم سخت ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں نجاست ہو سکتی ہیں، جس میں ایک چیز ہے تھوک۔ تھوک پاک بھی ہوتا ہے، نجاست غلیظہ بھی ہوتا ہے اور مکروہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس کا تھوک پاک ہے وہ تھوک پانی میں ملے گا تو پانی پاک ہی رہے گا۔ انسان کا تھوک پاک ہے، اور جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے گلاس میں پانی پیا اور آدھا پانی بچا لیا تو بتائیے آدھا بچا ہوا پانی یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کا کچھ نہ کچھ تھوک کا کوئی حصہ ملا ہے۔ تو اب جو چیز ملی ہے اگر وہ پاک ہے تو پاک میں پاک ملا اور پاک ہے۔ اسی طرح ایک بالٹی تھی، اس میں گائے نے پانی پی لیا، بتائیے اس پانی کا، بچے ہوئے پانی کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا ملا ہے؟ گائے کا تھوک۔ اور حلال جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک پاک ہوتا ہے، لہٰذا پاک چیز پاک میں ملے گی تو یہ پانی پاک ہے، لہٰذا اس سے وضو اور غسل بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ آپ نہ چاہیں، آپ کی طبیعت مائل نہ ہو، الگ بات ہے، لیکن شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وضو غسل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھوک کا حکم ہے۔ جس کا تھوک نجاست غلیظہ ہوگا، حرام جانور جو ہیں، طوافین کو چھوڑ کر، جو گھر میں بار بار چکر لگاتے ہیں ان کو چھوڑ کر، جیسے بلی وغیرہ، اس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھ دیا تو مکروہ قرار دے دیا۔ چوہا، بلی، سانپ وغیرہ بہت زیادہ چکر لگاتے ہیں، اس کو حضور نے طوافین فرمایا۔ تو جن کا گوشت حرام ہے اور وہ گھر میں بار بار آتے جاتے نہیں ہیں، ان کا تھوک نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اب کتے نے ایک بالٹی میں پانی پڑا تھا، پی لیا، باقی پانی کا کیا حکم ہوگا؟ آپ کہیں گے ناپاک چیز مل گئی، اس میں نجاست غلیظہ، اور ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہے، نجاست ملتے ہی ناپاک۔ ہاں دریا سے کتے نے پانی پیا تو کیا کرو گے؟ نجاست ملے اور نجاست کا اثر ظاہر ہو، کوئی اثر ظاہر ہی نہیں ہوگا، لہٰذا پاک رہے گا۔ سمندر سے کتے نے پانی پی لیا تو آپ کہو گے ایک چیز پائی گئی ہے، نجاست تو ملی ہے لیکن نجاست کا اثر ظاہر نہیں، اور اتنے کثیر پانی میں ناپاکی کا حکم لگانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے، نجاست ملے اور اس کا اثر ظاہر ہو تو ناپاک اور ناپاک رہے۔ تو تھوک کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک، نجاست غلیظہ بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ پاک ملے گا تو پاک رہے گا، ناپاک تھوک مل جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، مکروہ تھوک مل جائے گا تو پانی مکروہ ہو جائے گا۔ بلی نے پی لیا تو مکروہ ہو گیا، اب اور کوئی پانی نہیں ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن ایک صاف پانی پڑا ہوا ہے، ایک بلی کا جوٹھا پڑا ہوا ہے تو پھر اس سے نہیں کریں گے، اسی سے کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں معلوم ہوں گی تو بندہ جانے گا، اس کے مطابق عمل کر سکے گا، اور بالکل اس کو اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ بالکل میں سیکھ کر رہا ہوں، اور انسانی حیثیت سے میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی غفلت بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو پھر وہ مالک کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ذرا چیز پر گرفت نہیں فرماتا، بڑی بڑی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسانی کوشش پائی گئی یا نہیں پائی گئی، خالص انسانی کوشش اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ورنہ آپ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خود غالب نہیں کر سکتا تھا؟ اور اس کو کتنی دیر لگتی؟ ساری کائنات ایک طرف، اللہ ایک حکم فرمائے سب مغلوب ہو جائیں گے، وہ غالب آ جائے گا، تو اس کی سلطنت نافذ کرنے میں اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے خالصتاً انسانی کوشش پر اپنے کلمے کو بلند کر کے دکھایا، اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ نے تکلیف اٹھائی، خالص انسانی کوشش اللہ کو مطلوب ہے، ورنہ وہ تو ایک اشارہ کرے بس ہو جائے گا کام۔ کوئی دشمن اگر رہے گا اور تکبر کرے گا اللہ کے مقابل تو نیست و نابود ہو کر رہ جائے گا، باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ کو اپنے کلمے کو بلند کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن کس طرح بلند کرنا چاہا ہے اس مالک کریم نے؟ خالص انسانی کوشش کی بنیاد پر، تو لہٰذا ہم سے ہماری کوشش کا مطالبہ ضرور کیا جائے گا۔ اسی طرح بس میں یہ ذکر کر دوں تھوک کا حکم، اسی طرح پیشاب، اور پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ بھی ہے جیسا بتا دیا، اور نجاست غلیظہ بھی ہے۔ خون پاک بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے، اگر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف ہلکا سا چمک رہا ہے تو پاک ہے، اور بہنے کی صلاحیت ہے تو یہ نجاست غلیظہ ہے، اور جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے پبلک کم تھی کہ تھوڑی سی چوٹ لگی
اور ایک قطرہ خون کا نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا، یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو چلنے لگ جائے گا، تو یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو منہ میں ڈال کے چوس لیں گے خون. یہ حرام ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. لوگوں کو کیا بڑے بڑے گناہ معلوم ہیں، جھوٹ برا ہے، غیبت بری ہے، یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ معلوم ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گناہ کبیرہ میں ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہوتا تو یہ نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کریں گے پھر اس طرح سے؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس کا مطلب بچ سکتا تھا، بچنا چاہتا تھا، کیوں مبتلا ہو گیا؟ لا علم کی بنا پر. لہٰذا علم ایسی بنیاد ہے کہ جو ہمارے کردار کو سنوارتی ہے، ہمیں بالکل وہ لائن آف ایکشن دے دیتی ہے کہ جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. پھر انسان جو ہے اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے وہ زندگی گزاری ہے کہ جیسی زندگی میرا رب مجھ سے چاہتا تھا. اس کے مزید جو ہے وہ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے مکمل طور پر ذکر کر دی جائے گی، تاکہ یہ مکمل نجاستوں کا اور پانی کی اقسام کا، اور اس میں جب نجاست مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے، پاک ناپاک ہوا یا نہیں ہوا، اس کا مکمل حکم، یہ پورا ایک چیپٹر انشاءاللہ العزیز ہمارا مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بس یہ عرض کر دیں 3 سوال ہیں، دعا میں اس کا جواب دیں. 3 سوالات آئے انشاءاللہ نماز کے بعد، دعا کے وقت اس کا جواب نہیں ذکر